جب کھانے میں مکھی گر جائے تو کیا کریں؟ بعض حضرات تو ایسا کرتے ہیں کہ جب کھانے میں مکھی گر گئی تو مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا اور کھانا کھا لیا، اور بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اگر کھانے میں مکھی گر گئی تو کھانا ہی نہیں کھاتے، یعنی کہ دل ان کا نہیں لیتا تو کھانا نہیں کھاتے۔ اب وہ دل کے اوپر ہے، بعض حضرات کا دل لے لیتا ہے کھانے کو، اس کھانے کو، اور بعض کا دل نہیں لیتا۔ لیکن اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تب کیا کریں؟ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537، مشکات شریف صفحہ نمبر 362 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حدیث پاک یوں ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فانقلوه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے آپ کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، تو وہ دوسرا بازو کھانے میں پڑ جاتا ہے، لہٰذا اسے پوری ڈبو دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کے اندر جو 2 بازو ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 پر جن کے ذریعے سے وہ اڑتی ہے، تو اس میں ایک میں تو شفا رکھی ہے اللہ رب العزت نے اور ایک میں بیماری رکھی ہے۔ جب وہ کھانے کے اندر گرتی ہے، اس میں بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، تو وہ کھانے میں گر جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پورا ڈبو دو، تاکہ جس بازو میں شفا رکھی ہے وہ پر بھی کھانے میں چلا جائے، اور جس میں بیماری ہے وہ تو پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مکھی اگر کھانے میں گر گئی اور نکال کر کے اس کو پھینک دیا، پورا نہیں ڈبویا، تو اس کھانے کو کھانے کے بعد میں بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر اور میں ذکر کرتا چلوں، بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے لوگوں کو کہ کھانا جب کھاتے ہیں، اور اکثر دعوت کے وقت پر جب کھانا کھاتے ہیں اور کھانا مزاج کے اعتبار سے اگر نہیں بنا، اور کبھی بسا اوقات کچھ نااطلاعی کی وجہ سے کھانے میں کچھ کمی آ گئی، تو پھر اس پر عیب لگاتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد میں باہر نکلنے کے بعد میں اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، گلی کوچوں میں چوراہوں پر کھڑے ہونے کے بعد میں اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ چرچا کرنا کیسا ہے، کو برا کہنا اور اس میں عیب لگانا یہ کیسا ہے، اس تعلق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اور یہ بخاری شریف وہ کتاب ہے جو کتب احادیث میں سب سے اول نمبر پر آتی ہے، سب سے پہلے نمبر پر جو آتی ہے کتب احادیث میں وہ بخاری شریف ہے۔ یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 814، اور مشکات شریف صفحہ نمبر 364، اور مشکات شریف وہ کتاب ہے جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں، جس کو درس نظامی میں شامل کیا گیا۔ حدیث پاک یوں ہے، عن ابی ہریرہ قال ما عاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی کہ برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے، اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، خواہش نہیں ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی کھانا مزاج کے اعتبار سے صحیح نہیں بنا یا کسی نااطلاعی کی وجہ سے اس میں ذائقہ نہیں ہوا، تو اس کو برا مت کہو۔ اگر کھانا کھانا ہے تو صحیح ہے، ورنہ تو چھوڑ دو، لیکن اس میں عیب مت لگاؤ۔